اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جماعت چہارم کا مضمون اردو پڑھاؤں گی۔ اردو میں ہمارے پاس آج ایک نیا عنوان ہے، سویرے اٹھنا۔ پچھلے لیکچر میں بچوں ہم نے سویرے اٹھنا کی تشریح کی تھی، یعنی سارے اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم سویرے اٹھنا کی مشق کریں گے، مکمل مشق۔ تو چلے اب ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے، ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ نظم میں ہم آواز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایسے الفاظ کو قافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ نظم میں ہم آواز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایسے الفاظ کو قافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آنا کا ہم آواز لفظ ہے جانا۔ آنا کا ہم آواز لفظ کیا ہے؟ جانا۔ نیچے کچھ دیے گئے الفاظ کے دو ہم آواز الفاظ لکھیں۔ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ نیچے یہاں پر جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان کے آگے دو کیا کرنے ہیں؟ ہم آواز الفاظ ہم نے خود سے بنانے ہیں۔ پہلا ہے نرم، تو نرم کا ہم نے پہلا بنایا گرم اور دوسرا شرم۔ اس کے بعد ہے تلے، تلے کا پہلا ہے کھلے اور دوسرا جلے۔ اس کے بعد ہے دم، دم کا ہے جم اور کم، جم اور کم۔ پھر ہے کھاتا، اس کا ہے جاتا اور آتا، جاتا اور آتا۔ آگے کا ہے جاگے اور بھاگے، جاگے اور بھاگے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، نرم، گرم، شرم، تلے، کھلے، جلے، دم، جم، کم، کھاتا، جاتا، آتا، آگے، جاگے، بھاگے۔ یہ ہو گئے ہمارے ہم آواز الفاظ۔ آگے ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں۔ پہلا ہے پرندے تانے اڑاتے ہیں، پرندے تانے اڑاتے ہیں۔ تانے اڑانے کا مطلب بتانا ہے ہم نے، اونچا اڑنا، تنکے اڑانا یا سریلے گیت گانا۔ تو اس کا معنی ہے سریلے گیت گانا، اس پر ہم سرکل کر دیں گے۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس، اچھا لڑکا سویرے اٹھتا ہے، اچھا لڑکا سویرے اٹھتا ہے۔ سویرے اٹھنا کا معنی بتانا ہے ہم نے، صبح صبح، آدھی رات یا دوپہر۔ تو سویرے کا معنی ہے صبح صبح، اس پر ہم دائرہ بنا دیں گے۔ نمبر 3 پہ ہے، گھاس مخمل کا فرش معلوم ہوتا ہے، گھاس مخمل کا فرش معلوم ہوتا ہے۔ مخمل کا معنی کاٹن، روئی یا بہت نرم کپڑا۔ تو بہت نرم کپڑا اس کا معنی ہے، اس پر ہم دائرہ بنا دیں گے۔ مخمل کا معنی کیا ہے؟ بہت نرم کپڑا۔ نمبر 4 پہ ہے، پرندے خدا کا دم بھرتے ہیں، پرندے خدا کا دم بھرتے ہیں۔ دم بھرتے کا معنی گانا گانا، تعریف کرنا یا لمحہ۔ تو دم بھرتے کا معنی ہے تعریف کرنا، تعریف کرنا پہ ہم دائرہ بنا دیں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3، اس میں لکھا ہوا ہے، نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سبزہ، سبزہ کا جملہ بنایا ہے، صبح کے وقت سبزہ بہت اچھا لگتا ہے، صبح کے وقت سبزہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس دم بھرنا، دم بھرنا کا جملہ ہے، صبح پرندے اللہ کی رحمت کا دم بھرتے ہیں، صبح پرندے اللہ کی رحمت کا دم بھرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مخمل، مخمل کا جملہ ہے، صبح کے وقت گھاس مخمل جیسی لگتی ہے، صبح کے وقت گھاس مخمل جیسی لگتی ہے۔ اگلا لفظ ہے تانے اڑانا، تانے اڑانا کا جملہ ہے، پرندے گیت گا کر تانے اڑاتے ہیں،
پرندے گیت گا کر تانے اڑاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے محنت۔ محنت کا جملہ ہے محنت میں ہی کامیابی کا راز ہے۔ محنت میں ہی کامیابی کا راز ہے۔ جملے بھی ہو گئے ہمارے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے شعر کہنے والے شخص کو شاعر کہتے ہیں۔ شاعر ہر نظم میں کوئی پیغام دیتا ہے۔ شاعر کا دیا جانے والا پیغام مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے صبح کے مناظر اور اس وقت پرندوں کی حرکات کے بارے میں بتایا ہے۔ 3 سے 4 جملوں میں لکھیں کہ شاعر نے اس نظم میں کیا پیغام دیا ہے۔ پیچھے جو ہم نے نظم پڑھی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پوری نظم کا تھوڑا سا اپنے الفاظ میں لکھیں کہ 3 سے 4 لائنوں میں لکھیں کہ اس نظم میں شاعر جو ہے وہ کیا پیغام ہمیں دے رہا ہے۔ تو چلیں اب ہم پڑھتے ہیں کہ شاعر نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ لکھا ہے میں نے شاعر نے اس نظم میں یہ پیغام دیا ہے کہ صبح جلدی اٹھ کر باغ کی سیر کرنی چاہیے۔ شاعر نے اس نظم میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ صبح جلدی اٹھ کر باغ کی سیر کرنی چاہیے۔ صبح کے وقت پرندے اور گھاس بہت بھلی لگتی ہے۔ صبح کے وقت پرندے اور گھاس بہت بھلی لگتی ہے۔ پرندے اللہ کی حمد کرتے ہیں اور جلدی اٹھنے والا سب سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پرندے اللہ کی حمد کرتے ہیں یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور جو جلدی اٹھنے والا شخص ہوتا ہے وہ سب سے آگے بڑھ جاتا ہے یعنی سب سے آگے نکل جاتا ہے اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ پیغام ہمیں دیا ہے شاعر نے۔ امید کرتی ہوں کہ شاعر کے اس دیے گئے پیغام پر آپ عمل کریں گے اور آپ بھی اچھے انسان بن کر سب سے آگے نکل جائیں گے۔ آگے ہم چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 میں وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان سوالات کے جوابات دیں۔ نظم کی ہر سطر مصرع کہلاتی ہے۔ یہاں پر مصرع کی تشریح ہے کہ نظم کی ہر سطر مصرع کہلاتی ہے۔ 2 مصرے مل کر ایک شعر بن جاتے ہیں، یعنی اگر ایک لائن لکھی ہوئی ہے تو وہ مصرع کہلائے گی، اور اگر اسی کے نیچے دوسری لائن لکھی ہے تو وہ دوسرا بھی مصرع ہوگا، اور 2 مصرے کیا ہو جاتے ہیں مل کر ایک شعر بن جاتے ہیں۔ اب سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس نظم میں کتنے اشعار ہیں۔ اس نظم میں جواب ہے اس کا، اس نظم میں 8 اشعار ہیں۔ آپ ان کو گن بھی سکتے ہیں۔ اس نظم میں 8 اشعار ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس پرندے کس کی تعریف کرتے ہیں؟ پرندے کس کی تعریف کرتے ہیں؟ پرندے جواب ہے اس کا پرندے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ پرندے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے لڑکا بستہ بغل میں دبا کر کہاں جاتا ہے؟ لڑکا بستہ بغل میں دبا کر کہاں جاتا ہے؟ جواب ہے اس کا لڑکا بستہ بغل میں دبا کر اسکول جاتا ہے۔ لڑکا بستہ بغل میں دبا کر اسکول جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے نظم کے کتنے اشعار میں لفظ ہے آیا ہے؟ نظم کے کتنے اشعار میں لفظ ہے آیا ہے؟ جواب ہے اس کا نظم کے 4 اشعار میں لفظ ہے آیا ہے۔ نظم کے 4 اشعار میں لفظ ہے آیا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 میں وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ متضاد الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی اصل الفاظ کے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ متضاد الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی اصل الفاظ کے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ مثلاً اچھا کا متضاد ہے برا۔ اچھا کا متضاد کیا ہے؟ برا۔ اب نیچے دیے گئے ٹیبل میں ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ نیچے ٹیبل میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس دن۔ دن کا متضاد میں نے لکھا ہے رات۔ محبت کا نفرت، تندرست کا بیمار،
فرش کا عرش چھوٹا کا بڑا. دوبارہ پڑھتی ہوں, آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. الفاظ کے متضاد ہیں دن کا رات, محبت کا نفرت, تندرست کا بیمار, فرش کا عرش چھوٹا کا بڑا. یہ ہو گئے ہمارے الفاظ متضاد. امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی جگہ سے آپ کو کوئی سمجھ لفظ نہ آیا ہو تو آپ نے اس لیکچر کو دوبارہ سے سننا ہے, اور سننے کے بعد یہ سارا کام آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. اب ہمارے گھر کا کام کیا ہے, یعنی ہوم اسائنمنٹ کیا ہے. یہ جو الفاظ متضاد ہم نے ابھی پڑھے ہیں یہی آپ نے اپنی شیٹس پر پیارے سے کر کے لکھنے ہیں, اور لکھنے کے بعد سارا آپ نے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے. آگے نئے عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.